حماس نے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر کے سینکڑوں اسرائیلیوں کا ہلاک جبکہ متعدد اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 480 فلسطینی شہید جبکہ 1900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ فورسز سے جھڑپیں ابھی تک تاحال جاری ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں خونریز حملوں سے نئی تباہی نے جنم لیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے فیول، اشیاء اور بجلی کی سپلائی کو معطل کر دیا ہے، جبکہ بجلی فراہم کرنے والی تمام پاور لائنوں کے فیل ہونے سے غزہ کی پٹی مکمل تاریکی میں ڈوب گئی ہے۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے اچانک شروع ہونے والے الاقصی آپریشن میں 7000 راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے اور جنگجوؤں نے مزید حملہ کرنے کا بھی اندیا دیا۔ حماس کی جانب سے جہاں ایک طرف ہزاروں راکٹ غزہ کی پٹی پر داغے گئے ہیں، وہیں مسلح جنگجو بھی شہر میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں ان کی سڑکوں اور گلیوں میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق حماس نے اسرائیل میں ایک پولیس اسٹیشن کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقے کے رہائشیوں کو اپنے گھر میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ راکٹ حملوں سے اسرائیل کے طول عرض میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور جنگی حالات کا الرٹ جاری ہے۔ اسرائیل کے وزارت دفاع نے اضافی فوج طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ حماس کے جنگجوؤں نے 57 صہیونی فوجیوں کو قیدی بھی بنا لیا ہے، جبکہ متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا اور کئی ٹینکس بھی تباہ کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی۔ تل ابیب نے دھمکی دی کہ حماس کو اس حملے کی غیر معمولی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کی افواج غزہ پٹی کے آس پاس کے علاقوں میں فلسطینی جنگجوؤں کے خلاف سمندری اور زمینی راستے سے پیراشوٹس کے ذریعے دراندازی کے بعد زمینی لڑائیاں لڑ رہی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل فلسطین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ دونوں ممالک نے فلسطینی گروہوں اور اسرائیل فوج کے درمیان تصادم کو روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے رد عمل میں کہا ہے کہ دونوں فریق نہتے شہریوں کو سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اسرائیل اور فلسطین ایسے جارحانہ کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید خراب کریں۔ طالبان حکومت نے مزاحمت کو فلسطینیوں کا جائز حق قرار دے دیا۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مزاحمت فلسطینیوں کا جائز حق ہے۔ اسلامی ممالک، OIC، عالمی برادری بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کا تشدد بند کروائیں۔ OIC کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کروا کر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو